آہستہ چل اے زندگی، ابھی کچھ قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ روٹھ گئے، کچھ چھوٹ گئے، ابھی روٹھوں کو منانا باقی ہے، روتوں کو ہنسانا باقی ہے۔ کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہیں، کچھ کام جو ابھی بہت ضروری ہیں، خواہشیں جو گھٹ گئیں دل میں، ابھی انہیں دفنانا باقی ہے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ نادیہ بی بی انتہائی ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ سارا دن خود کو سجاتی سنوارتی، لیکن ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کا شوہر ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہوتا تھا، سال میں بس 1-2 بار ہی پاکستان آ کر نادیہ بی بی کے پاس آتا تھا۔ زندگی نے ایک کروٹ لی اور پھر عمر نامی ایک نوجوان ان کی زندگی میں داخل ہوا، جو محض 23-24 سال کا تھا، لیکن اپنی جسمانی ساخت میں کسی پہلوان سے کم نہیں تھا۔ عمر کا رنگ سرمئی تھا، مگر اس کا سینہ چوڑا اور قد لمبا تھا، اور دکھنے میں وہ ایک بھرا بھرا مرد نظر آتا تھا۔ وہ نادیہ بی بی کے گھر میں بطور ملازم کام کرتا تھا۔ اس کا کام باغ کی دیکھ بھال کرنا، گاڑیوں کی صفائی کرنا، رات کے پہر چوکیداری کرنا اور بھی مختلف کام اس کے ذمے تھے۔ شروع میں وہ بہت شرمیلا تھا۔ نادیہ بی بی کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہوتا۔ اس نے کبھی بھی نادیہ بی بی کو دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نادیہ بی بی کو یہ بات بہت پسند تھی۔ وہ نہ صرف اسے اچھی تنخواہ دیتی، بلکہ کھانے پینے کا بھی اس کا خاص خیال رکھتی۔ کبھی کبھی جب وہ باغ میں کام کر رہا ہوتا تو نادیہ بی بی اس کو دیکھ کر مسکراتی، جسے دیکھ کر عمر کا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور نہ جانے کب نادیہ بی بی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دوپہر بجلی چلی گئی اور شدید سردی تھی۔ نادیہ بی بی ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ سارے دروازے بند تھے، اس لیے گھر میں کافی اندھیرا تھا اور دروازے کھول بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ باہر بہت سخت کورا پڑ رہا تھا۔ نادیہ بی بی کو اتنی ٹھنڈ لگی کہ وہ ٹھنڈ کے مارے بیمار پڑنے لگی۔ سارے ملازمین نے ان کو آ کے دیکھا، مگر ان کی حالت سنبھلنے پہ نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عمر بھی بہت پریشان ہو گیا کہ نادیہ بی بی کو کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے نادیہ بی بی کے کمرے میں انگیٹھی رکھی۔ باقی سارے ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن عمر ان کے پاس ہی رہا۔ وہ کمبل پہنے بھی شدید کپ کپا رہی تھی۔ نادیہ بی بی تھوڑا سا سنبھلی تو عمر ان کے لیے کچن سے یخنی لے آیا، جو کہ اس نے خود تیار کی تھی۔ نادیہ بی بی کو عمر کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ طبیعت شدید خراب ہونے کی وجہ سے نادیہ بی بی خود کچھ کھا نہیں سک رہی تھی۔ عمر نے ان کو زبردستی سوپ پلایا۔ آج عمر کے اندر بھی ایک عجیب سا جنون تھا۔ وہ بھی نادیہ بی بی کو دیکھ کر بہت نہال ہو رہا تھا، اور نادیہ بی بی تو ویسے ہی اکیلے پن کی ماری تھی۔ انہوں نے عمر کو حکم دیا کہ آج رات تم میرے پاس ہی رہنا، جب تک میں بیمار ہوں تم ہی میرا خیال رکھو گے، اس کے علاوہ اور کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ عمر چونکہ نوکر تھا، اس لیے اس کو نادیہ بی بی کی بات ماننی پڑی۔ بستر پہ لیٹے ہوئے نادیہ بی بی مسلسل عمر کو ہی دیکھ رہی تھی، جو کہ ان کے پلنگ کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ نادیہ بی بی کی نظریں اس کے مضبوط کندھوں، چوڑی گردن اور چوڑے سینوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس نوجوان میں ایک ایسی کشش ہے جو کہ اس کے شوہر میں کبھی بھی نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نادیہ بی بی کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ مسلسل سوتی رہی اور عمر ان کے سرہانے ہی کھڑا رہا۔ عمر کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک بہت ہی اکیلی عورت ہے۔ ان کا دل بالکل اکیلا ہے اور وہ کسی ایسی کی تلاش میں ہے جو ان کا بھرپور ساتھ دے اور خیال رکھے۔ اب رات ہوئی اور سارے ملازمین اپنے اپنے سرونٹ کوارٹرز میں چلے گئے۔ عمر نے بھی نادیہ بی بی سے اجازت مانگی، مگر نادیہ بی بی نے کہا کہ نہیں، تم میرے پاس ہی رہو گے۔ کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ نادیہ بی بی کی حالت اس وقت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ نادیہ بی بی بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے بال کھلے ہوئے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر نادیہ بی بی نے عمر کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر نادیہ بی بی کے اشارے پر بستر پر بیٹھ گیا۔ عمر ان کے اتنا قریب تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ نادیہ بی بی نے ایک انتہائی مہنگی خوشبو لگائی ہوئی ہے، جو کہ اس کے حواس کو معطر کر رہی ہے۔ نادیہ بی بی نے اپنا نرم و نازک ہاتھ عمر کے سینے پر رکھا اور بہت ہی نرم لہجے میں پوچھا، سچ بتاؤ عمر، کیا تمہیں مجھے دیکھنا اچھا لگتا ہے؟ اس ٹائم پر عمر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب نادیہ بی بی نے یہ دیکھا تو وہ شرما گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ اب نادیہ بی بی اور عمر آمنے سامنے تھے۔ نادیہ بی بی نے عمر کو اپنا سارا دکھ بتایا کہ کیسے وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہیں۔ ان کا شوہر بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اور جب سال میں 1-2 بار چکر لگاتے ہیں اس میں بھی اپنے کام میں ہی بزی رہتے ہیں۔ عمر رات بھر ان کی باتیں سنتا رہا۔
یہ سب کچھ بتاتے ہوئے نادیہ بی بی کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ عمر بھی ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگا۔ نادیہ بی بی روتی، اپنا حال سناتی اور پھر خاموش ہو جاتی اور عمر کو گلے لگاتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج کی رات عمر نے بھی ان کو اپنا لیا ہے۔ دونوں کی قربت بڑھتی رہی۔ وہ ساری رات ایک دوسرے کی باہوں میں رہے۔ عمر نے اپنی ساری شرم و حیا اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اس وقت عمر کو احساس ہوا کہ مالکن صرف اس کو ایک ملازم کی نظر سے نہیں بلکہ ایک مرد کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ اس رات کے بعد اس بنگلے کی فضا کا ماحول بدل گیا۔ نادیہ بی بی کی تنہائی کو ایک پرجوش قربت مل چکی تھی۔ اب عمر صرف دن کا کام نہیں کرتا تھا بلکہ رات کا پہرا بھی اب عمر کے ہی حصے میں تھا۔ وہ ساری رات نادیہ بی بی کے کمرے میں گزارتا۔ نادیہ بی بی نے عمر کی زندگی بدل دی۔ اسے نئے کپڑے، نئے جوتے اور قیمتی گھڑیاں لے کے دیں۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ عمر جو پہلے ایک سادہ دیہاتی عام سا لڑکا تھا، اب ایک شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ وہ دن بھر گھر کے کام کاج خوش دلی سے کرتا اور جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا وہ نادیہ بی بی کی آغوش میں چلا جاتا۔ نادیہ بی بی کو اب اپنے شوہر کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ عمر کی جوانی اور اس کی طاقت نے انہیں زندگی کا نیا رخ دے دیا تھا۔ عمر بھی نادیہ بی بی کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ ان کی ہر خواہش بن کہے ہی پوری کر دیتا۔ نادیہ بی بی کو خوش رکھنے کے لیے اپنی پوری جان لڑا دیتا۔ یہ رشتہ اب مالکن اور ملازم کا نہیں رہا تھا بلکہ ایسی جنونی محبت کی داستان بن چکا تھا جو کہ معاشرے کی نظروں سے اوجھل تھی، جو کہ اس بڑے بنگلے کی چار دیواری میں پروان چڑھ رہی تھی۔ عمر کا اب زیادہ تر وقت نادیہ بی بی کے قدموں میں یا پھر ان کے پہلو میں گزرتا تھا۔ عمر کی شخصیت میں بھی اب واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کی چال ڈھال میں ایک اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ اب عمر بھی نادیہ کے پاس مہنگے مہنگے پرفیوم لگا کر جاتا اور انہیں امپریس کرتا۔ عمر بھی اب نادیہ بی بی کی ہر ادا کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، محبت کرنے والوں کو دنیا کہاں چھوڑتی ہے۔ آس پاس کے محلے والوں اور دیگر ملازمین کو اب عمر اور نادیہ پر شک ہونے لگا تھا، مگر نادیہ کو کہاں فکر تھی۔ نادیہ نے عمر کو کہہ رکھا تھا کہ مجھے دنیا والوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نادیہ کا شوہر جو اس سے اتنا غافل تھا، اپنی کاروباری مصروفیات میں اتنا گم تھا کہ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کی خوبصورت بیوی اس کے انتظار میں پیچھے کسی اور کے پاس سکون تلاش کر رہی ہے۔ نادیہ بی بی کے شوہر کا فون اب بہت کم آتا تھا۔ نادیہ بی بی اور عمر کا رشتہ آج تک قائم ہے۔ ان کے شوہر کو ابھی بھی ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بھی سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور اس میں بھی نادیہ کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، مگر نادیہ کو اب اس چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ عمر کے ساتھ خوش ہے۔ عمر اپنا کام بھی دل لگا کے کر رہا ہے اور ان کا یہ گمنام رشتہ آج تک اسی طرح قائم ہے۔ عمر نے نادیہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا اور اسے کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی میں کبھی کبھی انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے۔ اس بڑے بنگلے کے در و دیوار آج بھی اس انوکھی محبت کے گواہ ہیں، جہاں رنگ، نسل اور طبقے سے ان دونوں جسموں کا کوئی واسطہ نہیں، بس یہ انجانی سی محبت ہے جو کہ اپنے لیے سکون تلاش کر رہی ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔